السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 کا پہلا حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ چونکہ یہ آیت طویل ہے، انشاءاللہ کل کے روز بقیہ حصے کو مکمل کریں گے۔ ابھی جتنی آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو اس کے کیا احکام ہیں، طلاق دینے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت تک پہنچنے کے قریب ہے، عدت مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی عدت وہ پہنچ گئی، یعنی ان کی عدت ختم ہو گئی، جبکہ یہ معنی نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی عدت ختم کرنے پہ آئیں، یعنی ان کی جو طلاق کی عدت ہے 3 حیض، تو ختم ہونے کے قریب ہوں۔ یہ معنی نہیں کہ عدت ختم ہو گئی، جیسے کہا جاتا ہے بلغ المدینہ، مفسرین نے یہی مثال پیش کی ہے اپنی تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ شہر میں پہنچ گیا یا مدینہ پہنچ گیا۔ تو اس کا 2 معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی شہر سے قریب ہے۔ تو شہر سے قریب ہے تو اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے کہ وہ مدینہ پہنچ گیا ہے اس کی قربت کی وجہ سے۔ تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اس عورت کی عدت بھی ختم ہونے والی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم ہونے والی، ختم ہونے کے قریب پر ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کو بھلائی کے ساتھ روکے رکھو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر بھلائی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہاں دونوں جگہ پہ معروف کا لفظ استعمال ہوا ہے، رکھنے کے لیے بھی معروف اور چھوڑنے کے لیے بھی معروف۔ یعنی عدت اب ختم ہونے والی ہے تو طلاق تو ہو چکی ہے، لیکن طلاق ہونے کی وجہ سے ابھی مکمل وہ آزاد نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی بیوی ہی ہے۔ طلاق رجعی میں یہی ہوتا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، ایک طہر میں ایک طلاق، پھر دوسرا طہر آیا، حیض سے پاک ہوئی تو دوسری طلاق دی، پھر ابھی تیسرا حیض قریب ہے اور طہر کا زمانہ قریب ہے، تو اب یہاں اسے اختیار ہے، 2 مرتبہ اس کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اب یہاں بالکل عدت کی آخری موڑ پر پہنچ چکا ہے، حیض آنے والا ہے اور حیض سے فراغت ہوگی
توہر کا وقت قریب ہے. تو چاہے تو رجوع کر لے، اپنی بیوی بنا لے، چاہے تو چھوڑ دے. دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معروف کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی رکھنے میں بھی معروف، چھوڑنے میں بھی معروف. ایسا نہ ہو کہ بیوی ہم چھوڑ رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں، رجوع نہیں کر رہے ہیں، رشتہ توڑ رہے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، بد زبانی کریں، الزام لگائیں، اس کے ساتھ ظلم ڈھائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ ہماری بیوی تھی، ہم کو نہیں پسند ہے، وہ نافرمان تھی، بگڑیل تھی، حد سے تجاوز کر رہی تھی، سمجھایا، منایا، بتلایا، سکھایا، تربیت کی، لیکن سدھار نہیں آئی، تو اب طلاق دے دی. اور طلاق دینے کے بعد 3 حیض کا بھی موقع تھا کہ اس میں رجوع کر سکتے تھے. رجوع کر لیا تو میاں بیوی کا رشتہ پختہ ہو گیا. اور اگر رجوع نہیں کرتا ہے، چھوڑنا ہے، تو چھوڑو بھی تو معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، زیادتی نہیں ہونا چاہیے. زمانہ جاہلیت کا رواج کیا تھا، اسلام سے قبل ماحول کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، رجوع کرتے تھے. عورت کو لٹکا کے رکھتے تھے اور بڑی زیادتی ڈھاتے تھے، بڑی زیادتی کرتے تھے. مگر اسلام نے رجوع کا بھی ایک سسٹم بنایا ہے. رجوع کا بھی، طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، کب تک رجوع کر سکتے ہیں، کتنی بار رجوع کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک نظام دیا ہے. زمانہ جاہلیت میں مکمل آزادی تھی کہ 1000 بار طلاق دو، 1000 بار رجوع کرو، وہ ہماری بیوی ہے. اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے، یا ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، اسلام نے جڑ سے ختم کر دیا. رجوع کا اختیار کتنا دیا ہے کہ عدت کے درمیان، عدت کے اندر رجوع ہم کر سکتے ہیں. عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. عدت کے گزر جانے کے بعد، عدت مکمل ہونے کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. رجوع کا اختیار بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ رکھو، ظلم نہیں ہونا چاہیے. چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑنے میں بھی انصاف ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان عورتوں کو روک کے نہ رکھو، ضراراً تکلیف پہنچانے کے واسطے، لتعتدوا تاکہ تم ظلم ڈھاؤ، زیادتی کرو. یعنی زمانہ جاہلیت میں روک کے رکھتے تھے اور ظلم ڈھاتے تھے. اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان عورتوں کو روک کر کے نہ رکھو. یعنی رجوع کرنا ہے، عدت کے دوران رجوع کر لو، معروف طریقے سے رکھو، روک کے مت رکھو، لٹکا کے مت رکھو کہ بیوی پر، عورت پر خوب ظلم ڈھائے. ایسا ہماری شریعت میں روا نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا تو گویا اپنے آپ پر وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے، یعنی وہ گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے نپٹے گا. کیونکہ کسی بھی طبقے پر اگر ظلم ہو رہا ہے، کسی بھی طبقے پر ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اسی لیے برپا کرے گا. وہاں حساب و کتاب کا نظام اسی لیے ہے، جزا اور سزا کا سسٹم اسی لیے ہے، تاکہ وہاں انصاف ہو سکے، سارے لوگوں کے حقوق وہاں دلائے جائیں گے. تو اگر رشتے کی ادائیگی میں زیادتی ہوئی، رشتہ نبھانے میں ظلم ہوا، تو پھر قیامت کے دن نقصان اٹھانا پڑے گا. اور قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ انسان کیا، جانور کے ساتھ بھی انصاف دلایا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، تو زندہ کیا جائے گا. اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور پھر وہ انتقام لے گی، بدلہ لے گی. تو جو اس دنیا کے اندر کسی بھی طبقے پر ظلم ڈھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے.
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، جو ایسا کر رہا ہے یعنی بیوی کو روک کے رکھا ہے، رجوع اور طلاق دونوں کے بیچ میں رکھا ہے اور اس پر ظلم کر رہا ہے، تو جو ایسا کرے فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا. اپنے آپ پر ظلم اس لیے ڈھایا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اور اس گناہ کی سزا اسے دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت کے اندر ملنا تو یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انصاف کرے گا اور اس دن سارے لوگوں کو سب کا انصاف کے ساتھ حق ملے گا. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بعد کے کچھ مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ رجوع کیسے کیا جائے، رجوع کب تک کر سکتے ہیں. تو یہاں ایک مدت بتائی گئی کہ عدت کے دوران تیسرا جو طہر ہے اس سے قبل تک، اس سے پہلے تک رجوع کر سکتے ہیں. رجوع کر لیے تو پھر یہ ہماری بیوی بن گئی، یہ کیا ہو گئی، ہماری بیوی مکمل ہو گئی. لیکن اگر ہم نے رجوع نہیں کیا تو اب یہ بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ رجوع کی جو مدت ہے 3 حیض، یہ غیر حاملہ کے لیے، یعنی ایسی عورت جس کی شادی ہوئی، دخول ہوا اور طلاق ہوئی لیکن حمل نہیں ہے تو 3 حیض ہے. لیکن اگر وہ حمل سے ہے تو 3 حیض نہیں ہے، 3 مہینہ نہیں ہے، بلکہ وضع حمل ہے. وضع حمل ہے، جب تک وہ بچے کو پیدا نہ کرے گی تب تک وہ عدت سے فرق نہیں ہوگی. یہ جو آیت ہے سیم اس سے پہلے جو ابھی آیت گزری تھی الطلاق مرتان، دونوں کا معنی اور مفہوم ایک جیسا ہے. الطلاق مرتان میں جو بتایا گیا ہے وہی رجوع کا حق اختیار اس آیت کے اندر بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار طلاق کے مسائل کو، طلاق کے عنوان کو ذکر کیا ہے اور مسائل کو تفصیلات سے بیان کیا ہے. مقصد یہ کہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، کنفیوژن کے شکار نہ ہو، شکوک اور شبہات میں نہ مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کے احکام و مسائل کو یہاں بیان کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، پھر اس ایک آیت کے بعد یہی طلاق اور رجوع اور اس کی مدت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے، بیوی کو اگر طلاق دے دی تو رجوع کا جو یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے تو رجوع کیسے کریں گے، رجوع کیسے کریں گے، اس کا کیا ضابطہ ہے؟ رجوع کا ایک طریقہ ہے زبان سے کہہ دے کہ میں طلاق دے تھا، میں رجوع کر رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بستری کر لیں، بیوی سے ہم بستری کر لیں تو رجوع ہو گیا. یعنی جو عدت ہے 3 حیض، عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں جب تک عدت میں ہے، جب تک عورت عدت میں ہے اپنے شوہر کی وہ بیوی ہے. تو اگر شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی عدت میں تو رجوع ہو گیا، رجوع ہو گیا. بعض فقہاء نے کہا ہے کہ رجوع کلام کے ذریعے سے ہوگا، جماع سے نہیں ہوگا، اور بعض فقہاء نے کہا ہے کلام سے نہیں ہوگا، جماع ہی کے ذریعے سے رجوع ہو سکتا ہے. مناسب اور بہتر بات یہ ہے کہ رجوع کا دونوں طریقہ ہے، ہم زبان سے بھی رجوع کر لیں یہ بھی جائز ہے، اور وطی کے ذریعے سے ہم بستری کے ذریعے سے رجوع کر لیں اس کی بھی گنجائش ہے. تو عدت کے دوران شوہر اپنی بیوی جس کو 1-2 طلاق دے دی ہے، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، طلاق رجعی میں وہ عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے، چاہے قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے، دونوں طریقہ جائز اور درست ہے. زمانہ جاہلیت میں رجوع کا سسٹم نہیں تھا، عورت پر ظلم تھا، طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دیا پھر رجوع کر لیا. یعنی زندگی بھر عورت کیا ہے، رجوع اور طلاق ان دونوں کے بیچ میں گردش کرتی تھی.
اسلام نے یہ حکم دیا کہ دیکھو رکھنا ہے بیوی بنا کر کے بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اچھے اخلاق اور اچھے تعامل کے ساتھ رکھو، اس پر ظلم نہ ڈھاؤ. چھوڑنا ہے چھوڑ دو، زیادتی مت کرو، اس پر ظلم نہ ڈھاؤ، رکھو تو عزت سے، چھوڑو تو بھی عزت سے. ایسا نہیں کہ چھوڑ رہے ہو تو اس کی عزت کو اچھالو اور نیلام کرو، اس کو بدنام کرو. کسی کی عزت کی بھی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم طلاق دے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ ہم اس کو اچھالیں، اس کو بدنام کریں، اس کو ذلیل کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چھوڑ دیا، بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑیں، عزت کے ساتھ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ان تمام احکام و مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو دوسروں تک سمجھانے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.